سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں ان کو جنگوں میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں بڑے عرصے سے کہتا آیا ہوں کہ جو لیڈر اپنے ملک میں اپنی عوام میں بہت مقبول ہو جائے وہ اپنے ملک کو ترقی کم اور تباہی کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں۔ ابھی تازہ مثال بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے قائم کی ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جب لیڈروں کو جمہوریت کے نام پر دیوتا یا بھگوان مان کر ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے پجاری انہیں مہاتما ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہیں سے تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک سیاسی لیڈر جمہوری طریقے سے جب اوپر آتا ہے تو اپنے سے پہلے موجود حکمرانوں پر سخت تنقید کر کے آتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں تو بغیر گالی گلوچ نہ آپ مشہور ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کامیاب سیاستدان بن سکتے ہیں، مگر جب وہ بندہ خود وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر وہ خود کو تنقید یا احتساب سے ماروا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے لوگوں کو عظمت کے خواب دکھائے گا، اپنی قوم، مذہب اور ملک کو دنیا میں سب سے عظیم ثابت کرے گا، مذہب کاٹ کھیلے گا، قوم پرستی اجاگر کرے گا۔ دھیرے دھیرے وہ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ صرف ان کا مذہب ہی دنیا کا اعلیٰ ترین مذہب ہے، وہی اعلیٰ لوگ ہیں، بس انہیں صحیح لیڈر نہیں ملا، وہ لیڈر میں ہوں اور قوم کی خوش قسمتی ہے کہ میں انہیں مل گیا ہوں۔ اب میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا، بس خیال رہے کہ میرے مخالفین مجھ پر کوئی اعتراض کریں نہ تنقید، ورنہ ترقی رک جائے گی۔ حالانکہ وہ شخص خود اپنے مخالفین کا مذاق اڑائے گا، انہیں چڑھائے گا، اس کے ہمیں بھی اس کے مخالفین کا ٹھٹھا اڑائیں گے۔ وہ ان کی باتوں، شکلوں اور بولنے کے انداز پر ہنسی مذاق کرے گا، لوگوں کی آنکھوں میں مخالفین کا مسخرہ ثابت کرے گا اور خود کو اہم انسان اور دانشور کہے گا کہ لوگ خود کو خوش قسمت سمجھے کہ مجھے بھیج کر تقدیر نے ان پر مہربانی کی ہے۔ میں نے مام فضل صاحبہ کا ایک کمنٹ پڑھا کہ سیز فائر کے بعد راہل گاندھی کی اس تقریر کے آج کل انڈیا میں بڑے چرچے ہیں جو اس نے چند سال پہلے پارلیمنٹ میں کی تھی۔ اس تقریر میں راہل گاندھی نے نریندر مودی کو خبردار کیا تھا کہ اس کی پاکستان کی طرف سخت پالیسیوں کی وجہ سے چین اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ کانگریس حکومت نے پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھے کہ وہ بھارت سے خطرہ محسوس نہ کرے، لیکن بی جے پی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی جس طرح کا رویہ اختیار کیا، اس کے بعد پاکستان کا جھکاؤ چین کی طرف زیادہ ہوا۔ آج یہ حالت ہے کہ پاکستان امریکہ سے زیادہ چین کے قریب ہے اور اس کی وجہ بھارت ہے۔ مام فضل کا کہنا تھا کہ اب وہی کچھ ہوا ہے جو راہل گاندھی نے چند برس پہلے کہا تھا کہ بھارت کی جارحانہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان چین کے زیادہ قریب چلا جائے گا۔ تاہم انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ راہل گاندھی کو تو بھارت میں کوئی سیریس نہیں لیتا، اس کا سب سے بڑا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے کئی نک نیم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس نے یہ بات بہت اہم اور ٹھیک کی تھی۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ہم پاکستانی بھی بی جے پی اور مودی حکومت کے پراپیگنڈا سے کتنے متاثر ہیں کہ ہم بھی راہل گاندھی کو ایک پپو منڈا سمجھتے ہیں۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو مودی اور ان کے حامیوں نے سر انجام دیا کہ بھارتی عوام کو چھوڑیے، انہوں نے ہم پاکستانیوں کو بھی قائل کر لیا ہے کہ راہل گاندھی کبھی سمجھداری کی بات نہیں کر سکتا۔ مودی اور اس کے حامیوں کی راہل گاندھی پر حملے کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے وہ اکیلا ان کی تاحیات بھارت پر حکمرانی کی خواہش کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ذرا مودی اور راہل گاندھی کا موازنہ کریں کہ دونوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ مودی کو چائے والا کہا جاتا ہے جس نے اپنی کیریئر ایک چائے کے ڈھابے سے شروع کیا۔ قسمت نے ساتھ دیا جب بھارتی عوام کی مسلمانوں سے نفرت نے کہ وہ وزیر اعظم بن گیا۔ نہ مودی کبھی کسی یونیورسٹی گیا، نہ اسے انگریزی زبان پر مہارت تھی، لیکن وہ وزیر اعظم بن گیا جس کی بھارتی معاشرے نے بہت قیمت ادا کی ہے، کیونکہ جب بھارت میں سیکولرزم کی موت ہوئی تبھی مودی وزیر اعظم بن سکا۔ دوسری طرف آپ ذرا راہل گاندھی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ بیرون ملک کا پڑھا لکھا باپ راجیو گاندھی وزیر اعظم تھا، دادی اندرا گاندھی 3 دفعہ وزیر اعظم رہی، پھر پڑنانا جواہر لال نہرو 4 دفعہ وزیر اعظم، ماں سونیا گاندھی نے خود وزیر اعظم بننے کی بجائے اپنی پارٹی کے منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنایا۔ اب جب مودی اور ان کے فالوورز کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے تو ان کے پاس اس بیک گراؤنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی چیز بچ جاتی ہے کہ نہرو خاندان کا جو اکیلا چشم و چراغ بچا ہے اسے ذلیل کرو، اس کا مذاق اڑاؤ، اسے غرق کر دو۔
لیکن وہ غرق کیسے ہوگا کیونکہ وہ ابھی وزیر اعظم نہیں بنا، لہٰذا اس پر براہ راست کوئی الزام یا تنقید نہیں ہو سکتی۔ بچ بچا کر ایک ہی کام ہے کہ اسے پپو کا نک نیم دے کر ہر روز سوشل میڈیا اور ٹی وی شوز اور پارلیمنٹ میں اس کا مذاق اڑاؤ، ثابت کرو کہ وہ بچگانہ حرکتیں کرتا ہے، اس کے پاس عقل ہے اور نہ سمجھ صرف نہرو خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے خود کو مہان سمجھتا ہے۔ راہل گاندھی پر حملے کرنے کے لیے نہرو خاندان کی ساکھ خراب کرنا بھی ضروری تھا، لہٰذا نہرو کو پاکستان کی تخلیق کا ذمہ دار قرار دیا جانے لگا کہ وہ محمد علی جناح کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے دیتا تو پاکستان نہ بنتا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ بھارت کے سابق وزیر جسونت سنگھ نے محمد علی جناح کے نام سے کتاب لکھی تھی جس کا موضوع یہی تھا کہ ہندوستان کی تقسیم کا ذمہ دار جناح نہیں نہرو تھا۔ اس پر ہندوستان میں شور شرابہ مچا اور جسونت سنگھ کی بی جے پی کی رکنیت بھی کچھ عرصہ معطل ہوئی کہ تم نے جناح کو کیوں کلین چٹ دی، لیکن یہ سب ڈرامہ تھا کیونکہ بی جے پی کو نہرو کو بھارتیوں کی نظر میں ولن ثابت کرنا تھا اور وہ جسونت سنگھ کی کتاب نے کیا۔ جسونت سنگھ واجپئی دور میں وزیر خارجہ تھے، یوں بڑی سمجھداری سے انہوں نے پہلے نہرو کو بطور ولن اور سردار پٹیل کو ہیرو اور قوم پرست پروموٹ کیا جس نے ان کے باقول ہندوستان کی 565 آزاد ریاستوں کو بھارت میں شامل کرایا تھا۔ یوں سردار پٹیل کو نہرو سے بڑا لیڈر ثابت کیا گیا۔ نئی نسل نہرو کو چھوڑ کر، جس نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر انگریز کی جیلیں بھگتی اور آزادی لی، سردار بھائی پٹیل کو ہیرو ماننے لگی۔ ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا تھا۔ بی جے پی کی راہ میں اگلی رکاوٹ مہاتما گاندھی تھا جس کے 2 جرم آر ایس ایس اور بی جے پی کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ گاندھی کا بڑا جرم تقسیم کے وقت فسادات میں مسلمانوں کی جانیں بچانا اور پاکستان کے احساسوں کی ریلیز کے لیے احتجاج کرنا تھا جس پر انہیں آر ایس ایس کے ایک بھگت نے گولی مار دی تھی۔ اب مودی کا راستہ آسان ہوا، پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ مودی ایسا پاپولر بھگوان بن کر اس پر جو بھی انگلی اٹھی وہ کاٹ دی گئی۔ اس کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر ہر مخالف کا جینا حرام کر دیا۔ گالی گلوچ اور دھمکیاں۔ مودی نے بھی بھارت کو عظیم قوم بنانا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ راہل گاندھی جس نے 3-4 سال پہلے چین اور پاکستان سے متعلق یہ سمجھداری کی باتیں کی تھی، وہ بھارت کے عوام اور میڈیا کے نزدیک پپو اور بے وقوف ہے، جبکہ مودی جس نے بھارت کو خوفناک جنگ میں دھکیلا اور پاکستان کے ہاتھوں دھول چٹائی، وہ بہت سمجھدار اور اس کے بھگت اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں۔ یہ وہ کرشمہ جو نالائق لیکن پاپولر لیڈر کرنا جانتے ہیں۔